ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈاپٹیشنس ٹو لینڈ ہیبیٹاٹ۔ اب اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ جب پلانٹس جو ہیں وہ پانی میں رہ رہے تھے، اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، وہاں پہ ان کو ساری چیزیں مل رہی تھی، نیوٹرائنٹس وغیرہ بھی، سپورٹ بھی، سب کچھ، پانی بھی مل رہا تھا، تو یہ ہیبیٹیٹ پہ کیسے آئے اور کون کون سی ان کے اندر جو ہیں وہ چینجز آئیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی اور ان کے رزلٹ میں جو ہے وہ زمین پہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ساری وہ پڑھیں گے، ایڈاپٹیشنس ٹو لینڈ ہیبیٹاٹ۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، پانی میں ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، آگے ہم بھی پڑھیں گے کیسے کیسے ہوتی ہیں، پر ایک یعنی کہ خدشہ رہتا ہے کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے یہ پانی جو ہے وہ جو ہے ڈرائی ہو جائے یا ختم ہو جائے، یعنی کہ ڈراؤٹنیس آ جائے، تو پلانٹس کے اندر ایک ایسی ایڈاپٹیشن ہونی چاہیے کہ ان کا جو ہے الٹرنیٹیو بھی ان کے پاس ہو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر ایڈاپٹیشنس لائیں اور ایکویٹک لائف سے کیسے وہ جو ہے وہ ٹیریسٹریل لائف بن گئے۔ اب سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ پلانٹس انوینٹڈ دا لینڈ فرام دا سی، تو یہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ شروع میں چلے جائیں تو سارے جو پلانٹس تھے وہ پروکیریوٹک لائف سے لے کر جو یعنی کہ ہائر تک، وہ سارے کیا تھے، ایکویٹک ان نیچر تھے، یعنی کہ وہ پانی کے اندر رہتے تھے، یعنی کہ وہ سمندر کے اندر پائے جاتے تھے، یہ وہاں سے آئے۔ پلانٹس انوینٹڈ دا لینڈ فرام دا سی، تو یہ مطلب پانی سے پھر زمین کی طرف آئے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کی طرف آئے؟ اگر ہم ان کے جو یعنی کہ فاسلس ریکارڈ کو دیکھیں، یعنی کہ ان کا جو فاسل ریکارڈ ہے سیلورین ڈیورنن پیریڈ میں یا اباؤٹ 400 ملین ایئرس اگو کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ان کے جو فاسلس پلانٹس ہیں وہ ہمیں ایسے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، ایکویٹک ان نیچر تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جو موئسٹنیس پہ رہتے تھے، موئسٹنیس کو کیا کرتے تھے، پسند کرتے تھے، تو ہمیں ان کے فاسل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ دے یعنی کہ کیم فرام سی سائڈ۔ تو اس کے بعد جو سارے بایولوجسٹ ہیں وہ ایک بات پہ ایگری یہ ہوئے کہ جو لینڈ پلانٹس ہیں یعنی کہ ظاہر سی بات ہے یہ کہاں سے آئے، سی سے آئے، اور یہ جو ساری ابھی ان کے پاس نیو جو ایڈاپٹیشن مطلب کریکٹرس ہیں، یہ انہوں نے کیا کیے، ایڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا، ایگری ہوئے کہ یہ سارے جو ہیں وہ لینڈ پلانٹس کیم فرام سی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زمین سے مطلب پانی سے زمین کی طرف آئے تو یہ کوئی ایزی پروسیس نہیں، مطلب کانکویسٹ مسٹ ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ۔ اب یہ جو کانکویسٹ تھی، یعنی کہ ایکویٹک سے لے کر جو مطلب لینڈ کی طرف آ جا رہے تھے، کوئی یہ ایزی پروسیس نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ایک دن میں ہوگا، یہ یعنی کہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا جن کو سالوں سال یا بلین سے ایئرس لگے ہوں گے، تبھی یعنی کہ یہ پانی سے جو ہے وہ ایکویٹک میں آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ جو ہے وہ واٹر والی لائف کو اگر دیکھیں تو وہ بہت ایزی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک تو وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے کم سے فلکچویٹ ہوتا ہے، دوسرا سارے نیوٹرینٹس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، پانی بھی ان کو ایمپل حالت میں جو ہے موجود ہوتا ہے، وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے، ساری چیزیں یعنی کہ ان کو ملتی ہیں، یعنی کہ کاربن کنٹیننگ جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس اچھے طریقے سے، ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، کسی چیز کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ پانی جو ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیک ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈرائی ہو سکتا ہے، تو یہ سارے جو ہے پرابلم جو ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ان چیزوں کو مطلب ان کو رکھ کر اپنے یعنی کہ تو انہوں نے کیا کیا کہ پلانٹس ہیڈ ٹو بیکم ڈیولپنگ نیو اسٹرکچر۔ تو جب ان کو یعنی کہ یہ خدشات تھے کہ پانی سوکھ جائے گا یا پانی کہیں کہیں پہ کم ہو رہا تھا، تو ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر یعنی کہ نیو جو کریکٹرز ہیں وہ ڈیولپ کر لی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ پانی سے جب مطلب لینڈ کی طرف آئے تھے تو پلانٹس جو ہیں وہ یعنی کہ فیسڈ مینی پرابلمس، یعنی کہ وین اڈاپٹیڈ ٹو لینڈ، جب ظاہر ہے زمین پانی سے یعنی کہ زمین تک آئے تو ظاہر ہے ان کو بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہوں گے، تو یہ ایزی لائف تو نہیں ہے جو بس ایسے جو ہے نکل کر وہ زمین پہ آ گئے۔ تو انہوں نے اپنے اندر یعنی کہ ایڈاپٹیشنس لے لی۔ اب ایڈاپٹیشنس کیا ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں، جب آپ ایک انوائرمنٹ سے دوسری انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس انوائرمنٹ کے اندر جو نیو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مطلب ظاہر ٹیمپریچر کا کم ہونا ہو سکتا ہے یا ٹیمپریچر کا بڑا ہونا ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ اور جو انوائرمنٹل جو ہیں چیلنجز ہوتی ہیں، جب ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں، وہ اپنی باڈی کے اندر جب ہم سنبھالیں تو ان کو کہا جاتا ہے ایڈاپٹیشنس۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیو کریکٹرز کو اڈاپٹ کرتے گئے اور یہ پانی سے زمین کی طرف چلتے گئے، اور جب سے پلانٹس یعنی کہ یہ پانی سے زمین کی طرف جا رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے جو اپنے اندر کریکٹر ڈیولپ کی وہ تھی ایمفیبیس ان نیچر، مطلب ہاف جو ہیں وہ پانی پہ رہتے ہیں، ہاف جو ہیں وہ ڈرائینیس پہ۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی رہے تو یعنی کہ ڈرائینیس پہ رہے تھے، مطلب ٹیریسٹریل لائف میں تھے،
پھر بھی ان کو اپنی ریپروڈکشن وغیرہ کے لیے پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایمفیبیس ان نیچر. تو جیسے ہم برائیوفیٹس کو بھی پڑھ کر آئے ہیں، ان کی جو یہ موسٹ جو کریکٹرسٹک وہ ایمفیبیس ان نیچر. تو اسی طرح سے یہ پہلے ایمفیبیس ان نیچر ہوئے، پھر جو ہیں یہ ساری کریکٹرز جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کرنی پڑی اپنے آپ کو، یعنی کہ لینڈ والے ایریا پہ رہنے کے لیے. سب سے پہلے جو ان کے پاس پہلی اڈاپٹیشن تھی رائزوڈ فار واٹر ایبزارپشن. اب ظاہر دیکھ رہے یہ پہلے پلانٹس ہیں، سمپل ٹائپ ہیں، نان ویسکولر بھی ہیں. تو اگر آپ مارکنشا کی باڈی یا تھیلس کو دیکھ لیں تو ان کے پاس رائزوڈس ہوتے ہیں کس کے لیے؟ فار واٹر ایبزارپشن سے. یہ جو دیکھیں نا آپ کو رائزوڈس یعنی کہ یہ لانگ فلامنٹس جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں لوور سرفیس سے، تو یہ کیا کرتے ہیں واٹر کو ایبزارب کرنے کے لیے انہوں نے پہلے جو ہیں وہ ڈیولپ کی. ابھی جو یہ کریکٹرز وغیرہ جو ہیں روٹس ہیں ابھی پرائمری سیکنڈری یا ایڈوانس ٹائپ، اب یہ سارے بعد میں آئے. سب سے پہلے ان کے پاس کیا تھے؟ رائزوڈ فار واٹر ایبزارپشن. اب وہ کیا کرتا ہے ان کا جو سرفیس ایریا بھی انکریز کرتا ہے کس کے لیے؟ فار دی ایبزارپشن آف واٹر فرام دا سوائل. سب سے پہلے ان کے اندر یہ کریکٹرسٹک تھی کہ بھائی واٹر جو ہے وہ کی ایبزارپشن کے لیے جو انہوں نے کیا ڈیولپ کیے تھے؟ ایک فلامنٹس ایکسٹینشنز ڈیولپ کی جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائزوڈس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس جو دوسرا ہے وہ ہے کنزرویشن آف واٹر. کنزرویشن آف واٹر. اب دیکھیں جب یہ پانی میں رہ رہے تھے تو نہ ان کو پانی لینے کا مسئلہ تھا، نہ پانی جو ہے وہ ایواپوریٹ کرنے کا مسئلہ تھا، بہت زیادہ مقدار میں تھا، ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. اب جب یہ آئے جو ہیں وہ زمین پہ تو ان کو واٹر جو ہے وہ کنزرو کرنا، کیونکہ وہاں پہ تو ان کو کبھی کبھار مل رہا تھا، کبھی کبھار تو یہ مل ہی نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے ان کو جو واٹر تھا وہ کنزرو کرنا پڑا. اب کیسے واٹر کنزرو کرنا پڑا؟ تو انہوں نے اپنے تھیلس میں جو ہم پیچھے اسٹرکچر پڑھ کر آئے ہیں وہ ملٹی لیئرڈ بنا لیتے ہیں. جیسے اے ویری اسمال ایریا جو ہو وہ ایکسپوز ٹو ریڈیوس یعنی کہ ڈرائنگ افیکٹس آف انوائرمنٹ. ظاہر ہے لٹل ایریا جو ایکسپوز ہوگا انوائرمنٹ کو تو ایواپوریشن بھی کیا ہوگی؟ بہت کم ہوگی. تو اس کی وجہ سے یہ اپنی باڈی کو ملٹی لیئر کر لیتے ہیں، یعنی کہ پانی کو کنزرو کرنے کے لیے کہ بھئی ابھی ہم نے ڈرائنیس پہ رہنا ہوتا ہے، پانی کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. اب کیا ہوتا ہے اپر موسٹ جو ایریا ہوتا ہے یعنی کہ کورڈ بائی کیوٹیکلر ایک یہ نان ویکسی لیئر ہوتی ہے جو مطلب جو ہے وہ مطلب ان کے اپر موسٹ جو ایپیڈرمس ہوتی ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے، جو کیوٹن کی بنی ہوتی ہے. کس کی بنی ہوتی ہے؟ کیوٹن کی بنی ہوتی ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے ٹو ریڈیوس دا ریٹ آف ایواپوریشن یا ٹرانسپریشن کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے جو کام ہوتا ہے کیوٹیکل. تو کنزرویشن آف واٹر، پانی میں پہلے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب یہ آئے لینڈ پہ تو ان ساروں کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے انہوں نے اپنے اندر کیوٹیکل بھی ڈیولپ کر لی فار دا کنزرویشن آف واٹر. اس کے بعد ایبزارپشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ. دیکھیں جب پانی کے اندر رہ رہے تھے تو وہاں پہ آسموسس کے تھرو پانی بھی مل رہا تھا، چیزیں بھی، اور ڈفیوژن کے تھرو جو ہے وہ گیسز ایکسچینج بھی ان کی باڈی سے ہو رہی تھی. اب ہوا کیا؟ جب لینڈ پلانٹس نیڈ ایفیشینٹ مینس فار گیسز ایکسچینج، جب یہ آئے زمین پہ تو ان کو یعنی کہ ایک ایفیشینٹ میتھڈ چاہیے تھا فار دا گیسز ایکسچینج کرنے کے لیے ایک میتھڈ چاہیے تھا. تو مطلب جو ہے تو گیسز ایکسچینج کے لیے. اب یہ کیا تھا؟ کنٹراسٹ ٹو ایکویٹک پلانٹس. اگر آپ ایکویٹک پلانٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ ظاہر میں نے بتایا تھا کہ ڈفیوژن اور آسموسس وغیرہ کے تھرو ان کے اندر گیسز ایکسچینج وغیرہ ہوتی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا جب یہ آئے ایکویٹک ٹیریسٹریل لائف میں تو انہوں نے اپنی جو اپر موسٹ جو ایریا ہے اپر سرفیس ہے از پرووائڈیڈ وتھ ایریٹنگ پورس، یعنی کہ ایریٹنگ پورس جو ہیں ان کو پرووائڈ کیے گئے یا اپنے اندر انہوں نے ڈیولپ کر لیے فار دا گیسز گیسز کو ایکسچینج کرنے کے لیے. اور ہر ایک پور کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پور ان کو لے کے جاتا ہے ٹو دا ایئر چیمبرس. ان کے اندر یہ ایئر چیمبرس بنے ہوتے ہیں، پیچھے میں پھر آپ کو یہ دکھا دوں گا ان کی جو باڈی ہے. تو ایئر چیمبرس وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یعنی کہ یہ گیسز آ کر ایئر چیمبرس میں چلی جاتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ انٹر تھرو دا ایئر چیمبرس ایبزارب بائی فوٹوسنتھیٹک سیل ڈیفیوز انٹو سائٹوپلازم. وہ جو فوٹوسنتھیٹک سیل ہوتے ہیں ایئر چیمبرس وہ موئسٹ ہوتے ہیں، جیسے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ آ جائے ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹریپ کرنے کے بعد ان کو یعنی کہ ڈیفیوز کر کے سائٹوپلازم کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر ان کی جو ہے یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. اب دوسرا ہے ہیٹروگیمی. دیکھیں ہیٹروگیمی ایک ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس میں وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف سیکس سیلز پیدا کرتے ہیں، گیمٹس پیدا کرتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں پروڈکشن آف 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف گیمٹس، یعنی کہ یہ 2 قسم کے ڈفرنٹ گیمٹس پیدا کرتے ہیں. ایک جو ہوتا ہے میل ہوتا ہے موٹائل ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے فیمیل ہوتی ہے نان موٹائل، اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسٹور فوڈ ہوتا ہے فار دا جو ریمیننگ جو لائف ہوتی ہے ٹو دا پروڈکشن آف ایمبریو. تو یہ اس کے پاس کیا ہو؟ یہ لارج نان موٹائل ہوتا ہے جس کے پاس فوڈ اسٹور ہوتا ہے. اچھا
سب سے پہلے دیکھیں یہ کیا ہے، موسٹ سکسیزفل کائنڈ آف ریپروڈکشن دیٹ ہیز ایوالوڈ ان برائیوفائٹس. برائیوفائٹس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے سکسیزفل جو ریپروڈکشن ہے وہ یہ ہے، پروڈکشن آف 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف گیمٹس. اچھا، اگر ہیٹروگیمیٹ ہوتی ہے، گیمٹس ہیٹروگیمی ہوتی ہے تو ان کو ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے. جب ڈفرنٹ ٹائپ آف گیمٹس آتے ہیں تو ان کے اندر ایڈاپٹیشنس پیدا ہونے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اپنا ہی پلانٹ ہوتا اور ہوگا تو سیم قسم کا، تو وہ ان کے اندر اتنی ایڈاپٹیشنس نہیں آئیں گی. ان کی اسپیشی کا اگر کسی اور ایریا سے پلانٹ ہے، ان کا کوئی اسپم سیل آ جاتا ہے تو وہ نیو ایڈاپٹیشن اس کے اندر آ جائیں گے. اس کے بعد پروٹیکشن آف ریپروڈکٹیو سیل. لیکن جب پانی میں تھے تو ساری چیزیں میں نے بتایا، سپورٹ ہر چیز وہ پرووائڈ کر رہا تھا. اب جب یہ لینڈ پہ آئیں تو لینڈ پلانٹس ریکوائر اسپیشل پروٹیکشن فار ریپروڈکٹیو سیل. ریپروڈکٹیو سیل کے لیے ان کو جو ہے اسپیشل پروٹیکشن جو ہے وہ چاہیے تھی. تو کیا ہوا ان کے اندر، ان ایمفیبیس پلانٹس ریپروڈکٹیو سیلس آر ویری ویل پروٹیکٹیڈ. میں نے بتایا کہ ایمفیبیس پلانٹس کے اندر آپ دیکھیں تو پیرافائسز ہوتی ہیں جن کو ہم آگے پڑھیں گے. تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو یعنی کہ ویل پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں، جیسے جو ہے وہ ڈرائنگ ایفیکٹ سے یا ٹیشو انجری وغیرہ سے ساری چیزوں سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں. ٹھیک ہے، پروٹیکشن آف ریپروڈکٹیو سیل. تو ان کے اندر میل ہوتا ہے جو جس کو انتھریڈیا کہا جاتا ہے، اور فیمیل ہوتی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، آرچیگونا کہا جاتا ہے. ان دونوں کے اندر جو یعنی کہ مطلب اس کے اندر اسپم سیل، اس کے اندر اووم سیل وینٹر کے اندر جو پایا جاتا ہے، سراؤنڈیڈ بائی ہیئر لائک اسٹرکچر کالڈ پیرافائسز. یعنی کہ پیرافائسز ایک ایسی اسٹرکچر ہوتی ہیں ہیئرس لائک جو ان کو کیا کرتی ہیں، وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ بھئی فارمیشن آف، لاسٹ والا جو ہے سیکشن نمبر، فارمیشن آف ایمبریوز. ایمبریو کی فارمیشن اگر آپ ان کو دیکھیں، ایمبریو کی فارمیشن کو، ظاہر ایمبریو تب بنتا ہے جب اسپم سیل اور اووم سیل آپ میں ملے، فرٹیلائزیشن ہو، تو اس کے بعد آگے جو مائٹوٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ان کے رزلٹ میں کیا بنتا ہے، ایمبریو بنتا ہے. تو ان کے اندر جو ایمبریو فارمیشن ہوتی ہے ان ایمفیبیس پلانٹس از اے یونیورسل اکرنس. یہ اس کا تو ہونا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو مطلب جو ہے وہ اسکیپ کر کے یعنی کہ ایک اور چیز بنا ہے. نہیں، اس کا فارمیشن جو ہوتا ہے یونیورسل اکرنس ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، فرٹیلائز ایک جو اسپور جس کو ہم کہتے ہیں فارمڈ انسائڈ دا آرچیگونم، یہ آرچیگونم کے اندر ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے بتایا تھا یہ اسے فار ایگزامپل یہ آرچیگونم ہوتی ہے، ان کے اندر اوم ہوتا ہے، یہ اسپم سیلس موو کر کے ادھر سے آتے ہیں اور فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ہیپلوئڈ سے ڈپلوئڈ کنڈیشن بن جاتی ہے. اب وہاں سے ایمبریو جو ہوتا ہے ڈیولپس فرام دا اوو اسپور انسائڈ دا آرچیگونم، آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا شروع ہو جائے گا، میچور ہونا شروع ہو جائے گا. اور ان کی جو کورنگس ہوتی ہیں، کورنگ فارمڈ بائی فیمیل آرچیگونم پروٹیکٹس ایمبریو فرام ڈرائنگ آؤٹ اینڈ میکینیکل انجری. وہ جو اس کی جو کورنگ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل آرچیگونم کی، یہ کیا کرتی ہیں اسی ایمبریو کو، ایک تو ان کی فارمیشن ہوتی ہے، دوسرا جو ہے بقایا جو لائف ہوتی ہے ان کے لیے ڈرائنگ ایفیکٹ سے بھی بچاتی ہے اور میکینیکل انجری سے بھی جو ہے بچاتی ہے. اب جیسے یہ میچور ہو جائے گا، ان کے اندر اسپور کی فارمیشن ہوگی، پھر وہ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو کر لینڈ پہ کریں گے تو ایک نیو جو ہے وہ گیمیٹوفائٹ وغیرہ ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا جو سارا کے ایڈاپٹیشنس ٹو لینڈ ہیبیٹاٹ کے پلانٹس کیسے جو پانی سے زمین کی طرف آئے اور کون کون سی ان کے اندر یہ ایڈاپٹیشنس ہوئیں جن کے رزلٹ میں جو یہ وہ سکسیزفل ہو گئے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کو ایئر چیمبرز کی پہلے. تو یہ ان کے اندر یہ مطلب پورس ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ گیسز لیتے ہیں، اور یہ ایئر چیمبرز ہوتے ہیں جو موئسٹ ہوتے ہیں، پھر واٹر وغیرہ کی ایبزارپشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. دعا میں یاد رکھے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.